میزبان سید عبدالباسط۔ آج ہماری ملاقات دنیا ادب کے نامور شاعر، ادیب، صحافی اور نظامت کار محترم جناب خالد معین صاحب۔ السلام علیکم خالد معین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام باسط صاحب، سب خیریت ہے؟ آپ بتائیے۔ وقت نکالا ہمارے لیے، بڑی نوازش۔ نہیں، بڑی قدر افزائی کہ آپ نے جو ہے یہ ایک مکالمہ رکھا۔ جی حاضر۔ تو خالد معین صاحب یہ بتائیے، کیا نوجوانی سے ہی آپ کا شاعری کی طرف راغب تھے آپ؟ ہاں، نوجوانی کا لفظ بہت اچھا ہے کیونکہ بہت سے شعراء جو ہیں وہ لڑکپن سے شعر کہنے لگتے ہیں، لیکن میں بالکل عین نوجوانی میں اس جانب راغب ہوا۔ اور اسی دوران آپ کا شغف اور شوق جو تھا وہ کرکٹ اور ناول ریڈنگ کی طرف بھی رہا ہے بہت۔ میں کتابیں پڑھتا رہا بچوں کی کہانیوں سے، اور ٹارزن کی کہانیاں اور نونہال کی کہانیاں، اور پھر بچوں کے ناول، اچھا، پھر بڑوں کے ناول اور جاسوسی ناول، اور ایک دور ہوتا ہے باقاعدہ شاعری جو ہے 1980 کی دہائی کے آس پاس۔ کوئی 83-84 سے میں نے پھر شعر کی طرف میری رغبت ہو گئی، اور تب سے تو شاعری چل رہی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کرکٹ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے پہلے، بالکل۔ اچھا، آپ نوجوان نسل کے شاعر ہیں، یہ اعزاز کب تک آپ کے پاس رہے گا؟ یہ اس کا ایک جواب خاص بات ہے یہ۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب تک چاہنے والے اس اعزاز کا حقدار سمجھتے رہیں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک لطیفہ یہ ہے کہ عبید اللہ علیم اور جاذب قریشی 50-55 برس کی عمر تک اس اعزاز کے ساتھ زندہ رہے، اور بعد میں بھی رہے۔ تو لیکن یہ میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کی حق تلفی ہے کہ نوجوان شاعر کا اعزاز نوجوانوں کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت اہم بات ہے یہ۔ خالد معین صاحب یہ بتائیے کہ جو ادب سنجیدہ لکھا جا رہا تھا آج سے 15-20 سال پہلے، کیا آج کل وہ ادب لکھا جا رہا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا کہتے ہیں؟ 15-20 سال پہلے باسط بھائی جو ادب لکھا جا رہا تھا وہ اس سے پہلے کے 15-20 برس پہلے کا ادب کچھ اور تھا، کچھ اور اس پہ زیادہ سنجیدگی تھی، اس سے پہلے کچھ اور تھا۔ تو یہ ادوار بدلتے رہتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس سوشل میڈیا کے دور میں چیزیں بہت تیز رفتار ہو گئی ہیں، تو اس میں سنجیدگی کو برقرار رکھنا ایک مشکل کام ہو گیا۔ جی، اچھا، آپ کے جو ہے نا یہ بتائیے کہ ناظم مشاعرہ، ظاہر ہے آپ نظامت بھی کرتے ہیں، اول سے آخر تک ذمہ داری کتنی اہمیت رکھتی ہے مشاعرے کو کامیاب بنانے؟ ناظم کا بڑا مرکزی کردار ہے باسط بھائی، وہ چاہے کوئی نشست مکالماتی ہو یا مشاعرہ ہو، ناظم کا کام یہ ہوتا ہے کہ پوری تقریب کو وہ ایک لائیولی چلائے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئے اسٹیج پر، مائک پہ آئے، نام پکار لیے، نہیں۔ ناظم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتار چڑھاؤ جو تقریب کے دوران آئیں گے اس کو سنبھالنا۔ کوئی ہلکا آدمی آ گیا، ہلکا شاعر آ گیا، تو پھر اسے بہتر کیسے کریں گے؟ کوئی بد نظمی ہو گئی ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ ہمارے ہاں تو معذرت کے ساتھ مشاعروں میں ناظم کا سارا دھیان یہ رہتا ہے کہ اپنے مقام کا تعین وہ کہاں کرے، یعنی کتنے سینئر کے بعد وہ خود کود جائے اور مشاعرہ خود پڑھ لے۔ یہ غلط ہے کہ وہ اپنا ایڈوانٹیج اٹھا کے جہاں چاہے پڑھ لے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوتا تھا، جی جی، جو آج کل جو آج کل روا ہو گیا، ظاہر ہے۔ آپ کے کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جیسے بے موسم، وحشت نئی، حیرتوں کی خمار میں، انعماق وغیرہ، یہ ان میں سب سے زیادہ پذیرائی کس کو ملی؟ بس یکساں طور پہ ہی سمجھ لیجئے، پہلا مجموعہ بے موسم وحشت ہے، اور وہ ہمیشہ پہلے عشق کی طرح آپ کو یاد رہتا ہے۔ پہلی کیا بات، کیا یہ صحیح کہا آپ نے۔ اس کی پذیرائی بہت ہوئی ہے۔ اس کے بعد انعماق تھا، اس کے بعد ناگہاں، اس کے بعد جو ہے وہ نئی حیرتوں کے خمار میں۔ پھر نثر کی کتابیں ہیں، رفاقتیں کیا کیا آدمی یادداشتیں تھیں، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹ تھیٹر پر ایک کتاب ہے، اب سب دیکھیں گے۔ پھر مصوران خوش خیال ہے جو 5 مصوروں پر ہے، اور اس کے بعد ایک ناول وفور ہے جس کا 2nd ایڈیشن ابھی حال ہی میں آیا۔ بہت خوب۔ اچھا خالد معین صاحب، آپ کے ہم اثر شعراء کے نام بتا سکتے ہیں جو اچھا شعر کہہ رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ ہاں، بہت سارے لوگ اجتناب کرتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں۔ ہاں، ایک تو ہم سے ذرا سینئر ایک نسل تھی جب ہم آئے تھے، حسین جعفری، احمد نوید، عارف امام، جاوید صبا، بالکل، یہ سے بڑے کمال کے شاعر تھے۔
اس میں کچھ گزر گئے ہیں، کچھ موجود ہیں، اور میں اجمل سراج اور ڈاکٹر فیاض وید، یہ ہم قریب قریب آگے بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور یہ دونوں، ان میں ایک گزر گئے، ظاہر میں تینوں نام بہت اہم ہیں۔ اجمل سراج کا گزرنا جو ہے ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، ہمارا ذاتی طور پر بھی نقصان ہے، اس شہر کا نقصان ہے، پورے اردو دنیا کا نقصان ہے۔ وہ اتنا زبردست شاعر اور شخصیت اس کی تھی کہ اس کے خلا کو پر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اچھا خالد موئی صاحب، دیکھیے ایک اہم بات یہ ہے کہ شاعر جب اپنی کتاب لاتا ہے، کوئی مجموعہ لاتا ہے، اس کو ایک تو چھپوانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور شاعر کے لیے اس کے بعد قارئین جو کمی ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قارئین جو ہے نا وہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کتب کی خریداری کم ہوئی یا بڑھی ہے؟ مطالعہ پہلے کی سے کم ہوا ہے یا بڑا ہے؟ اس بارے میں بہت اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کتب بینی کا رجحان جو ہے نا باسط بھائی، وہ تھوڑا سا کم ضرور ہوا ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا بھی پورا رنگ جمایا ہوا ہے، لیکن آگے چل کر یہ بہتر ہو جائے گی صورتحال۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ کراچی شہر میں کوئی ایک پبلیشر نہیں ہے ان معنوں میں کہ وہ کتاب چھاپے، پیسے لے کے چھاپنے والے تو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں پبلیشر بن کر، لیکن پبلیشر کا کام یہ ہے کہ اچھی کتاب کو دیکھے، سمجھے، مطالعہ کرے، اس کو مسودے کا کتاب چھاپے۔ دوسرا کام جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر کا، تقسیم کار کا ہے۔ تو کراچی میں بدقسمتی سے نہ کوئی پبلیشر ہے جو اپنے پیسے لے کے کتاب چھاپے، اور نہ کوئی ڈسٹریبیوٹر ہے۔ اب ایک شاعر جو ہے وہ خود ہی لکھتا ہے، پھر خود ہی چھپاتا ہے، پھر خود ہی تقسیم کار بن جاتا ہے۔ یہ بڑے مشکل مراحل ہیں، ظاہر ناممکن ہے کتاب پہ شاعر کے لیے۔ اچھا میں شاعر ہو یا لکھنے والا، ناولسٹ ہو، افسانہ نگار، کوئی بھی کتاب لکھنے والا بہت مشکل ہے۔ خالد بھائی، میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے سامعین کے لیے کچھ اشعار جو آپ کو بہت آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو بہت پسند ہوں اور قارئین میں بہت مقبول ہوں، وہی چاہتے ہوں کہ میں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے۔ بس مقبول تو کیا، میں دو غزلوں کے تین چار شعر سنا دیتا ہوں کہ ایک عشق ایک دھمال کیا، ایک عشق ایک دھمال کیا، اور کیا کیا، اور کیا کیا، ایک عشق ایک دھمال کیا، اور کیا کیا، ہم نے یہی کمال کیا، اور کیا کیا کہنے، کیا کہنے، ہم نے یہی کمال کیا، اور کیا کیا، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، ہم نے تو ایک سوال کیا، اور کیا کیا، کیا کہنے، ہم نے تو ایک سوال کیا، اور کیا کیا، کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، کیا کہنے، تا دیر پھر ملال کیا، اور کیا کیا، تا دیر پھر ملال کیا، اور کیا کیا، تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، اس پر تیرا خیال کیا، اور کیا کیا، اس پر تیرا خیال کیا، کیا کہنے خالد بھائی، اور کیا کیا۔ ایک تازہ غزل کی چند شعر اور میں عرض کرتا ہوں کہ تو ایک چار مصرے ہیں، میں وہ عرض کرتا ہوں کہ فکر سود و زیاں میں یوں الجھے سوئے اجداد تک نہیں جاتے، فکر سود و زیاں میں یوں الجھے فکر اجداد تک نہیں جاتے، حال یہ ہے کراچی والوں کا حیدرآباد تک نہیں جاتے، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، حال یہ ہے کراچی والوں کا حیدرآباد تک نہیں جاتے، کیا کہنے۔ اور رات آنکھوں میں کاٹنے والوں، اسی غزل کی فرمائش کر رہے ہیں، دو تین شعر اس کی، رات آنکھوں میں کاٹنے والوں شاد رہو آباد رہو، خود کو خود میں کھوجنے والوں شاد رہو آباد رہو، کیا کہنے، کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں، پہلا ساون بھیگنے والوں شاد رہو آباد رہو، پہلا ساون بھیگنے والوں شاد رہو آباد رہو، اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے، کیا بات، اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے، لیکن لوٹ کے آنے والوں شاد رہو آباد رہو، لیکن لوٹ کے آنے والوں شاد رہو آباد رہو۔ اور کس سے سیکھے، کس نے سکھائے یہ آداب عشق میاں، کس سے سیکھے، کس نے سکھائے
یہ آداب عشق میاں کیا بات، خود میں روز پگھلنے والوں، شاد رہو، شاد رہو آباد رہو. بہت ایک آخری شعر، ایک دریچے سے دو آنکھیں روز صدائیں دیتی ہیں. ایک دریچے سے دو آنکھیں روز صدائیں دیتی ہیں. رات گئے گھر لوٹنے والوں، شاد رہو آباد رہو. تو باسط بھائی، تمام جو سننے والے ہیں اور آپ بھی، سب شاد آباد. شکریہ، بہت شکریہ. خالد معین بھائی، یہ بتائیے کہ آپ نے اور آپ کے ایک دو کچھ ساتھیوں نے ایک تحریک شروع کی تھی کہ جو مشاعروں میں لوگ بلاتے ہیں کم سے کم اعزازیہ ضرور ہونا چاہیے ان کو. جب آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، کھانا کر رہے ہیں، ہال کا خرچہ، ڈیکوریشن کا، اور شاعروں کو جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو اعزازیہ ملنا چاہیے. وہ تحریک کہاں تک، کس حد تک کامیاب ہوئی؟ میری خاصی حد تک کامیاب ہوئی ہے واسف بھائی، اور یہ تحریک بار بار چلتی رہی ہے. یہاں کراچی میں مجھے یاد ہے رضی اختر شوق صاحب اور بہت سے سینئر شعراء نے بھی ایک وقت میں میٹنگز کی تھیں اور لوگوں کو بلایا تھا، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ بھائی اعزازیہ ہر مشاعرے میں ضرور ہونا چاہیے. وہ کیوں ناکام ہو گیا باسط بھائی، اس کا بھی سن لیں. وہ سب لوگ آئے، 50 کے قریب لوگ، سب نے کہا کہ بہت ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ طے ہوا کہ اعزازیے کے بغیر کم سے کم یہ جو 50 لوگ ہیں، جو سب سے اہم لوگ ہیں، یہ نہیں جائیں گے. تو جب نہیں جائیں گے تو مشاعروں کی وہ کیفیت ہی نہیں ہوگی، وہ سطح ہی نہیں بنے گی. بالکل بالکل. لیکن کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد ہی ان میں سے کچھ لوگ جانے لگے، پھر کچھ اور لوگ جانے لگے، تو وہ ناکام ہو گئی صورتحال. اب اس میں جو ہے ہمارے اجمل سراج جو گزر گئے، وہ جاوید صبا، میں بھی، اور ہمارے پیرزادہ سلمان، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ڈاکٹر عمبری حسیب امبر، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی مشاعروں میں جانے کا مطلب یہ ہے، آپ اپنا خرچہ کر کے جاتے ہیں، آپ کا ٹائم بھی لگتا ہے، اور اگر آپ 50 لوگوں کو سنیں گے اور 5-6 گھنٹے مشاعرے میں بلا وجہ وقت ضائع کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ ایسے مشاعروں میں جایا جائے جہاں ایک اعزازیے کی صورتحال ہو، منتخب شعراء ہوں، جیسے کہ 10 شاعر، 12 شاعر، 15 شاعر ہوں، جن کو ایک اعزازیہ دیا جائے، عزت سے بلایا جائے، اور ان کے کنوینس کا بھی اہتمام کیا جائے. بالکل صحیح. کراچی میں اس طرح کے مشاعرے ہوتے ہیں جس میں کہ بعض ادارے بھی شامل ہیں، جیسے آرٹس کونسل ہے، یا پریس کلب ہے، یا اور ادارے ہیں، یا کوئی ذاتی طور پر لوگ یا ذاتی طور پر بعض لوگ کرتے ہیں، تو اعزازیے کا خیال اب رکھا جاتا ہے. خالد بھائی، آپ کے بہت ہی قریبی عزیز دوست اجمل سراج صاحب رحلت فرما گئے، تو وہ آپ کا ذاتی نقصان اور ادب کا کتنا بڑا نقصان ہو، اس بارے میں؟ یہ تو ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کا یہ تو ایک ذاتی نقصان بھی ہے. ظاہر ہے کہ ہماری دوست داری تھی، اور تقریباً 35 سال کے قریب کی جو ہے وہ بہت ہی محبتیں اور رت جگے، اور یعنی کیا کیا وقت گزرا ہے، جس کی بھی یادیں اور باتیں چلتی رہتی ہیں. اور وہ بڑا شاندار شخص تھا، بڑا محبتی اور بہت قابل، اور اس نے شہر میں ایک ماحول بنایا ہوا تھا. اس نے اپنے سینئرز کے ساتھ اس کا ایک اپنا ایک مکالمہ تھا، اپنے ہم عصروں سے مکالمہ تھا، اپنے جونیئرز کے ساتھ اس نے ایک مکالمہ رکھا ہوا تھا. ان کی تربیت کرتا تھا، ان کو سکھاتا تھا، اور استاد بھی نہیں بنتا تھا. یہ بھی اس میں ایک خاص بات تھی. تو اور اس نے شاعری کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. جسارت میں میگزین ایڈیٹر رہا، وہ سال ہر سال خطہ لکھتا رہا وہاں جسارت میں 22-24 سال، اور غزلیں لکھتا رہا، نظمیں بہت اچھی لکھتا رہا. تو اس کی کمی جو ہے وہ بہت شدت سے محسوس ہونے لگی ہے، اور پورے پاکستان، پوری اردو دنیا میں نے دیکھا کہ جس طرح اس کے لیے تعزیتی بیانات آئے، اور جس طرح اس کا سوگ بنایا گیا، وہ بہت اچھا لگا کہ ایک بہت جینوئن شاعر، بہت زندہ شاعر کی رخصت کو جو ہے لوگوں نے پوری دنیا میں محسوس کیا. اچھا خالد معین بھائی، آپ نے تھیٹر کے لیے بھی لکھا، اور اس تھیٹر میں میسیج دیا ایک کہ سماجی برائیاں ہماری کس طرح دور ہو سکتی ہیں. اس کہاں تک آپ کو کامیابی ملی؟ سنا بہت پسند کیا گیا آپ کا لکھا. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس میں لوگوں نے کیا اثرات لیے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان سارے پلیس میں ایک مقصدیت ضرور کار فرما تھی.
جو ہمارے معاشرے میں تضادات ہیں، جھوٹ ہے، جرائم ہیں، ان کا پردہ چاک کیا گیا تھا، اور اس میں وہ اسٹیج بھی کیے گئے، سڑکوں پر اسٹیج کیے گئے۔ پارس مسرور ہمارے نیاپا کے بہت زبردست آدمی ہیں، خود بہت اچھے اداکار ہیں، تربیت یافتہ ہیں ضیاء محی الدین صاحب کے۔ انہوں نے نیاپا کے لڑکے اور لڑکیوں کو شامل کر کے سارے پلیز جو ہیں ہم نے سڑکوں پر کیے، اور 400 500 لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے تھے۔ بہت پذیرائی ملی، بہت پذیرائی ملی، اور ریکارڈ بھی ہوئے، اور وہ اب تک نیوز پہ چلے بھی۔ اور پذیرائی اگر ہوئی ہے، جس درجے پر بھی ہوئی ہے، تو میں شکر گزار ہوں۔ اچھا، ایک اور بات سننے میں آئی ہے کہ کمرشل تھیٹر جو ہو رہے ہیں کراچی میں، لاہور میں، وہاں پر ڈانس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تھیٹر کی جو اصل شکل ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور فیملی میں بیٹھ کے وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک زمانے سے باسط بھائی یہی صورتحال ہے، یعنی ایون دین عمر شریف کے ہوتے ہوئے یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک تھیٹر کے درمیان ایک پلے ہو رہا ہے، کمرشل ہو، سنجیدہ ہو، جب اس میں ڈانس یا آئٹم نمبر شامل کر دیتے ہیں تو وہ جو ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے اس کو دھچکا پہنچتا ہے، کہ اس کے تسلسل کو دھچکا پہنچتا ہے، اور پھر لوگوں کا ذہن جو ہے وہ بالکل اور طرح کی تفریح پہ لگ جاتا ہے۔ پھر پنجاب میں جو چیزیں جگت بازی چلنے لگی، اور اس میں یہ ڈانس آئٹم نمبر یہ سب چیزیں شروع ہو گئیں، اس نے ڈرامے کے جو کمرشل ڈرامہ تھا، سنجیدہ ڈراموں میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن سنجیدہ ڈرامے دیکھے بھی نہیں جاتے ہیں، بہت کم محدود تعداد میں دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن نیاپا نے اس کی ایک فضا بنائی سنجیدہ تھیٹر کی، ضیاء محی الدین صاحب جیسی بڑی شخصیت شامل رہے۔ اس کے علاوہ آرٹس کونسل فیسٹیول کرتا ہے، پوری دنیا کے تھیٹرز گروپ کو بلاتا ہے، اس میں پورا ایک مہینے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اب وہاں خالد احمد آ گئے ہیں، احمد شاہ کی بڑی اس میں خدمات ہیں، تو اس سے جو ایک ریوائول ہوا ہے سنجیدہ تھیٹر کا، وہ بڑا خوش آئند ہے، اور آگے بھی لگتا ہے کہ اور بہتری پیدا ہو۔ اچھا خالد بھائی، آپ نے مصورانِ خیال کے نام سے جو کتاب تصنیف کی ہے، مصورانِ خوش خیال، مصورانِ خوش خیال، بتائیں کہ فنون لطیفہ کا مستقبل جو ہے وہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کے بہتر دیکھ رہے ہیں یا ابھی بہت اصلاح کی ضرورت ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ آرٹ جو ہے ہمارا، پینٹنگز جو ہیں، اس سے ہمارے بہت سارے دوست وابستہ ہیں، دوستوں کے دوست وابستہ ہیں۔ میں بھی شوق رکھتا ہوں اس لحاظ سے کہ پینٹنگز کو دیکھنا، اور اس سے ایک جمالیاتی خط جو ہے وہ کشید کرنا۔ جو کووڈ آیا تھا نا باسط بھائی، اس میں جو بہت سارے علوم و فنون، اس میں آرٹ بھی بہت ڈیمیج ہو گیا تھا، اس لیے کہ جب لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں، وہ کھانے پینے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں، تو آرٹ کون خریدے گا؟ لیکن خدا کا شکر ہے کہ کووڈ کے بعد اب جو آرٹ ہے اس کا سلسلہ اچھا ہو گیا ہے، ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، آرٹ بکنے لگا ہے، اور جو آرٹسٹوں پر ایک معاشی بدحالی آئی تھی وہ اب دور ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور میری دعا ہے کہ یہ دور ہو۔ نئے آرٹسٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مڈل ایج کے آرٹسٹ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سینئر آرٹسٹ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا ابھی بہتری کی، اور بہتری سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو کمرشل صورتحال ہے، جیسے آرٹ گیلریاں ہیں، ان کا کردار بڑا اہم ہے، وہ کس طرح آرٹسٹ کو فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن کام تو بہت ہو رہا ہے، اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، جو ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں وہاں لوگ پہنچیں اور آرٹ کو خریدیں، باقی آرٹ تو بہت کمال کا ہو۔ اچھا خالد معین صاحب، یہ آپ تو بہرحال بہت سینئر اور تجربے کار ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں پی ٹی وی ایک ایسا چینل تھا جہاں رات کے پہر میں موسیقی و مشاعرے فیملی کے ساتھ دیکھنے کو ملتے تھے، جو اب نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پی ٹی وی کا دور تو باسط بھائی بدل گیا نا، پی ٹی وی کا دور جب یہ نجی چینلز آنے لگے، جیسے جیسے چینل آنے لگے ویسے ویسے پی ٹی وی کا وہ جو سحر تھا وہ ٹوٹنے لگا، اور اب حیرت ہوتی ہے کہ وہ کوریڈور یا وہ کھڑکیاں جہاں ایک زمانے میں رش لگا ہوتا تھا، ہم نے تو 80s میں دیکھا ہے پی ٹی وی کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کی انٹری ایک بہت بڑا مرحلہ اور مسئلہ ہوتا تھا، اور ایک سے ایک لوگ کھڑے ہوتے تھے لائنوں میں کہ کسی طرح انٹری ہو جائے۔ آج وہاں خالی پن ہے، ظاہر ہے، کیونکہ پروڈکشنز بہت کم ہوتی ہیں۔ میں بھی ایک
مشاعرے میں گیا تھا پی ٹی وی کے، وہ کوریڈور خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں ماضی کی سارے اداکاروں کی، گلوکاروں کی، تو آپ جب چلتے ہیں کوریڈورس میں تو آپ کو وہ تصویریں جو ہیں اپنی خاموش زبان سے اپنی تاریخ بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ پی ٹی وی کتنا ثروت مند رہا ہے. کیا بات. اور اس کے ڈرامے، اردو ڈرامے، سندھی ڈرامے، موسیقی، ڈسکشن کے پروگرام، وہ ایک غضب تھا پی ٹی وی. پہلے ریڈیو کا دور ہے، پھر پی ٹی وی کا ایک دور، معیار تھا پی ٹی وی، بہت زیادہ سیکھنے کا ادارہ تھا ریڈیو بھی اور پی ٹی وی بھی. خالد میں جب ایک بات بہت اہم ہے جو ہمارے قارئین اور ناظرین جو بہت محسوس کرتے ہیں کہ ٹاک شو میں جو تلخ کلامی اور جو سخت مزاجی ظاہر ہوتی ہے، کوئی کیا میسج دے رہے ہیں سیاستدان اور لوگ، عام لوگ، اس میں شعراء اور ادیبوں کو اگر بلایا جائے اور ایک اس میں سیاستدان رکھ لیں، شاعر رکھیں، ادیب رکھیں، اور کوئی بہتر میسج جائے عوام تک، بہتر انداز میں گفتگو ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ اچھی بات آپ نے کی ہے باسط بھائی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ریٹنگ کی طرف زیادہ دھیان. ہمارے ہاں اصل میں شاعر کو یا دانشور کو یا اچھے صحافیوں کو بھی جو کہ جن کا ایک تجربہ ہے، ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی، اور تہذیب کی کمی ہے. باقی جو سیاستدان آتے ہیں اور جو اینکر پرسنس ہیں، اکثریت تہذیب کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، اور ٹیمپریمنٹ، برداشت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور پھر ریٹنگ بڑھانے کے معاملات بھی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں رونما ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور شائستگی ہونی چاہیے، اور تہذیب ہونی چاہیے، اور اپنا موقف دوسرے کو بیان کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل بالکل ایسے ہی. اچھا، ایک بہت اہم بات ہے، جو لوگ جو جینین شاعر ہیں، جو جینین لکھنے والے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں کہ متا شاعر جو ہیں کی ایک بھرمار ہے اور ان کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے، ان کا باقاعدہ روزگار بن چکا ہے. کیسے روکا جا سکتا ہے؟ باجد بھائی، یہ جو سلسلہ ہے بہت اہم متا شاعروں اور متا شاعرات کا، اس پر بہت بات ہوتی ہے، اور لوگ بہت دامن بچا کے بات کرتے ہیں. کسی کا نام لینے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مخالفت شروع ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ لکھنؤ کے دور میں بھی، دلی کے دور میں بھی، قدیم دور میں وہ آب حیات میں یہ سب چیزیں درج ہیں کہ مصفی کیسے لوگوں کو لکھ کر دیتے تھے. نواب جو نئے نئے نوجوان نوابین کے بچے ہوتے تھے، ان کو شاعری شعر فروخت کیے جاتے تھے، اور جو زیادہ پیسے دیتا تھا اس کو اچھے شعر فروخت کر دیے جاتے تھے. آخر میں مصفی جیسے استاد کے پاس وہ سارے شعر ان کے بک جاتے تھے، اور اس کے بعد آخر میں ان کے بعد 3 یا 4 شعر رہ جاتے تھے. یہ طرح مشاعروں کا ایک ذکر ہو رہا ہے جو کہ آب حیات میں یہ درج ہے. بالکل. اور آخر میں ہمارے استاد مصفی کے پاس 3 یا 4 ٹوٹے پھوٹے شعر رہ جاتے تھے جو سارے کمزور ترین ہوتے تھے، باقی سب لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے پیسے دے کے. پھر مصفی صاحب جو ہیں ان شعروں کو تھوڑا سا بہتر کرتے تھے، اور پھر مشاعرہ گاہ میں پہنچتے تھے اور وہاں تک بہتر کرتے جاتے تھے، پھر وہ شعر پڑھتے تھے. بالکل. تو یہ صورتحال رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے. راغ مراد آبادی بھی سادے کاغذ پر اصلاح، اور راغ مراد آبادی ہی نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سادے کاغذ پر اصلاح دیتے رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے نام آتے رہے ہیں. لیکن سادے کاغذ پر اصلاح لینے والے بدقسمت لوگ جیسے ہی استاد رخصت ہوتا ہے تو وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. کیا بات، کیا اچھی بات. لکھنے والے موجود نہیں بہت ہوتے. اہم بات کی آپ نے. یا وہ پھر ایسے لوگوں سے لکھواتے ہیں جن کا معیار وہ نہیں ہوتا، جن کے معیارات کے ساتھ وہ اچھے پیسے دے کے لکھوا رہے ہوتے ہیں، اور لکھا کے پڑھنے والے اور ہلکے ہلکے خود ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. اور میں آخری بات بتاؤں آپ کو باسط بھائی کہ جب کوئی شاعر یا شاعرہ اپنا کلام جو اس کا اپنا ہو یا نہ ہو جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے ایک سمجھدار تخلیق کار کو یہ کلام اس کا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ کسی سے بھی لکھوا لیں، آپ کے اندر وہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوگی جو کسی نے اور نے آپ کو لکھ کر اچھا کوئی کلام دے دیا ہے. پھر آپ غلطیاں کرتے ہیں، اضافت کی، تلفظ کی، اور پوز کی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صاف بتا رہا ہوتا ہے معاملہ یہ کلام آپ کا. بالکل بالکل. اس میں جاوید صبا صاحب کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا. تو میں قسم خدا کی بتا دو کلام کس کا ہے. واہ.
تمہیں قسم ہے بتا دو کلام کس کا ہے. کیا ارے کسی اور کا کلام پڑھ رہے ہیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ آپ کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں کہ خالد بھائی پاکستان میں اسد محمد خان، صحبہ اختر، دلاور پگار، عزیز حامد مدنی، سلیم احمد، احمد جاوید، عبید اللہ علیم، صابر ظفر، سلیم کوثر اور بہت سارے ایک جیسے شاعر تھے. اب نئی نسل میں غزل اور نثر میں کن شاعروں اور ادیبوں کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے. دیکھیں کراچی میں تو ہمارے افضال احمد سید ہیں 70 کی دہائی کے، جی اور تنویر انجم ہیں اسی آس پاس کی، عذرا عباس ہیں، انور سن رائے ہیں. یہ زیادہ تر پروز پوئٹری والے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں. جیسے افضال احمد سید صاحب تو غزل کے بھی بہت ٹھکے ہوئے شاعر ہیں. اس کے علاوہ جو زندہ لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ انور شعور صاحب ہیں، پروفیسر سحر انصاری صاحب ہیں، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب ہیں. یہ بہت زبردست ہمارے سینئرز ہیں. پھر ہماری نسل میں جو لوگ زندہ رہ گئے ہیں احمد نوید بھی ہیں، میر احمد نوید ہیں، اور جاوید صبا ہیں، بڑے زبردست شاعر، توانا شاعر. اور ڈاکٹر فیاض وید ہیں، لکھتے ہیں. سہیل نظمیں لکھتے ہیں. جی جی. چلے آگے بڑھیں اور دیکھیں اس کے بعد کے لوگوں میں سلمان ثروت ہیں جو بہت اچھی نظم لکھتے ہیں، غزلیں بھی کہہ رہے ہیں. نعیم سمیر ہیں. اور شاعرات میں ڈاکٹر امبری حسیب امبر ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں. رخسانہ صبا بہت اچھی غزل کہتی ہیں، نظمیں بھی کہتی ہیں، کتاب ہے ان کی آئی بھی ہے. اس کے علاوہ فاطمہ حسن ہیں، خواتین شاہدہ حسن یہاں سے باہر چلی گئی ہیں. اس کے علاوہ اور شاعرات میں تو ذرا مشکل ہوگا. ہاں کافی نام ہیں یہ ماشاءاللہ. یہ ہیں اور بھی بہت سارے ہیں. اچھا خالد معین بھائی، یہ آپ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کراچی ڈاکٹر ہنا امبری طارق، وہ کراچی بھی 3 برس رہی ہیں، بہت زبردست شاعرہ ہیں. نسل میں ہاں بالکل زبردست شاعرہ ہیں، نظامت کار ہیں، ریڈیو پروگرام کر رہی ہیں، بہت اچھا نثر بھی لکھتی ہیں. آج کل کینیڈا چلی گئی ہیں. انہوں نے بڑا متاثر کیا ہم سب دوستوں کو بھی اور میں نے بھی سنا ہے. ڈاکٹر ہنا امبری طارق. اچھا خالد معین صاحب، یہ بتائیے کہ ایک کافی عرصے سے آپ نظامت کر رہے ہیں کراچی کے بہت اہم مشاعروں میں، خاص طور پر آرٹ کونسل کے بڑے بڑے پروگرامز میں. تو یہ بتائیے کہ آرٹ کونسل کو پہلے آپ نے دیکھا اور آج کل دیکھ رہے ہیں، صدر محمد احمد شاہ جو بہت زیادہ آرٹ کونسل کو انٹرنیشنلی طور پہ بنانے میں بڑا اہم کردار ہے، اس بارے میں ہم چاہتے ہیں کچھ اپنے خیالات کا اظہار. احمد شاہ صاحب جیسی توانا اور قداور شخصیت اور بہت ذہین شخصیت، بہت ولولہ انگیز شخصیت دوسری کوئی نظر نہیں آتی. احمد شاہ صاحب نے آرٹس کونسل کو بہت نیچے سے اٹھایا ہے اور بہت رفتوں اور بلندیوں پر وہ لے گئے. پریکٹیکل آدمی اور فنون کے تمام شعبے، شعر و ادب بھی، تھیٹر بھی اور دیگر شعبے بھی، ہر شعبے میں انہوں نے آرٹس کونسل کا کردار کا تعین کیا ہے. اس کے علاوہ تزئین و آرائش آرٹس کونسل کی نئی تعمیرات. تو آرٹس کونسل بالکل صحیح ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرٹس کونسل ہے، اور کراچی سے نکل کے بھی انہوں نے آرٹس کونسل کے پروگرام کیے ہیں. کراچی میں جو وہ ابھی تھیٹر کا ایک مہینے کا ہوگا یا رائٹرز کانفرنس ہونے والی ہے، فیسٹیول ہو رہا ہے. جی تو رائٹرز کانفرنس جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے، پوری دنیا سراہتی ہے. تو احمد شاہ صاحب کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. میں چاہوں گا کہ میں بھی دعا گو ہوں اور سننے والے بھی ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ ایک مسیحا ہیں ہم سب کے لیے، آرٹس کونسل کے لیے، شعر و ادب کے لیے، فنون کے لیے. انہوں نے پینٹنگز کے لیے، آرٹ کے لیے بھی بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے. وہاں ایک اسکول قائم کیا ہوا ہے، اس میں بہت سینئر آرٹسٹ جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں آتے ہیں اور فری آف کاسٹ ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ان کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. بہت کمال کے بہت سارے کام ہیں جو احمد شاہ صاحب ہی نے شروع کیے ہوئے ہیں، اور وہی اس کو جاری رکھتے ہیں. ابراہیم صاحب، آخر میں ایک سوال آپ سے بہت اہم ہے. ہمارے نوجوان نسل جو نوجوان شاعر آ رہے ہیں اور شاعرات آ رہی ہیں، وہ شارٹ کٹ کے ان کے ذہن میں ہے. آپ کیا پیغام دیں گے ان کو کہ ایک اچھے شاعر بن کے ابھریں اور پاکستان کا نام روشن کریں؟ بازی صاحب، آپ نے تو خود ہی کہہ دیا ہے کہ شارٹ کٹ کی طرف لگے ہوئے ہیں. کوئی بھی کام جو شارٹ کٹ کے حوالے سے کیا جائے گا وہ دیر پا نہیں ہوگا. مستند نہیں ہوگا. ہر کام کو کرنے کے لیے ایک ریاضت اور ایک وقت لگتا ہے.
اور ممکن ہے کہ شارٹ کٹ سے تھوڑی بہت آپ کو شہرت مل جائے یا لوگ آپ کو تھوڑا پہچاننے لگ جائیں، لیکن وہ دیر پا کام نہیں ہوگا. دیر پا کام کے لیے اور دیر پا پہچان کے لیے، دیر پا شناخت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا. بالکل ہے. اپنے کلاسکس کو بھی پڑھنا پڑے گا، اپنے ہم عصر ادب کو بھی پڑھنا پڑے گا، اور جو بھی آپ کی صنف ہے جس میں آپ لکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو وقت دینا پڑے گا، اور پھر تب جا کے آگے کوئی صورتحال بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. بہت شکریہ خالد معین صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا، ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں کسی اور سنہری سیکشن سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ کا میزبان سید الباسط. اللہ حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ.